شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کی قسم کھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے کہ تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں میں عطا کروں مزید، تو وہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت عطا نہیں کی؟ کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دلائی؟ تو اللہ تعالیٰ درمیان میں سے پردہ اٹھا دیں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انہیں کوئی ایسی چیز نہ دی ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب لوگوں میں شامل فرمائے، ہم بھی اپنے رب کا دیدار کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 449۔ وجوہ یومئذ، اس دن بہت سے چہرے باصرہ بگڑے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، اداس ہوں گے۔ تظن، اور خیال کرتے ہوں گے، ایفعل، کہ ان سے کیا جائے گا، بیہا، اس سے، فاقیرہ، کمر توڑ معاملہ۔ بہت سے چہرے اس دن سیاہ پریشان ہوں گے اور جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپائیں گے۔ کلا، ہاں، اذا، جب، بلغت التراقی، پہنچ جائے گی جان حلق تک، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وکیلا، اور کہا جائے گا، من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ جب مرنے والا اپنی موت کے قریب ہوتا ہے، ہمارے وہ پیارے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، جب موت کا وقت ان کے قریب ہوتا ہے اور ان کے گھر والے ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا آخری ٹائم ہے، تو کیا وہ اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا اس مرنے والے کو بچا سکتے ہیں؟ اس وقت اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ کون اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم یا میں؟ دنیا کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنا خوش رہتے ہیں، کتنا مگن رہتے ہیں، ہمیں بالکل اپنے رب کی یاد نہیں آتی۔ جب ہم میں سے کسی کو موت آئے گی تو ہمارے یہ پیارے صرف ہمیں دیکھتے ہوں گے، ہمارے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ وَظَنَّ، اور گمان کر لے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ یہ جدائی کا وقت ہے۔ مرنے والا تو فوراً یہ خیال کر لیتا ہے کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، میری موت کا ٹائم ہے، میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے، پاؤں بے جان ہو جائیں گے، ٹانگیں ایسے بے جان لپٹ جائیں گی ایک دوسرے سے، اور ایسے روح لپٹی ہوگی انسان کے جسم سے۔ اِلیٰ، طرف، ربی کا، اپنے رب کی طرف، یومئذ، اس دن، للمسق، اس کو چلنا ہے، اس کو تو اس دن اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ کیسے ادھر میت کو نہلا دھلا رہے ہوتے ہیں اور ادھر روح آسمانوں کا سفر کر رہی ہوتی ہے۔ فلا صدق، تو نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھی، نہ اس نے حق کی طرف پہنچنے کی کوشش کی، نہ حق کو اس نے سچا جانا، نہ اس نے نماز پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے یہ کافی نہیں، صرف کہہ دینا کہ ہم مسلم ہیں یہ کافی نہیں، صرف کلمہ پڑھ لینا، کیا یہی مسلمان ہے؟ کتنا ضروری ہے نماز پڑھنا، اور کتنے لوگ نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں، انہیں خیال تک نہیں آتا کہ انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ولیکن، لیکن، کذبا، اس نے جھٹلایا، وتولا، اور منہ موڑا، بلکہ اس نے تو حق بات کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہا، حق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ ثم، پھر، ذہبا، چلا گیا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، یتمتع، اکڑتا ہوا، وہ تو اپنے گھر والوں کی طرف خوش اور اکڑتا ہوا چلا گیا، حق تک تو اس نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ اولا، تو افسوس ہے، لکا، تجھ پر، و اولا، پھر افسوس ہے، ثم، پھر، اولا، افسوس ہے، لکا، تجھ پر، فا اولا، پھر افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان پر افسوس کیا، اور ایک بار نہیں،
اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ کتنا بدبخت انسان ہے تو، جس نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، جس نے جنت کے بدلے جہنم کو خریدا، جس نے ہدایت کے بدلے گمراہیوں کو خریدا، جس نے روشنیوں کے بدلے اندھیروں کو خریدا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، کیا وہ گمان کرتا ہے انسان، اَيُتْرَكَ، کہ چھوڑ دیا جائے گا سدی، یوں ہی؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے میں نے بے مقصد پیدا کیا؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ اپنی مرضی پہ مرضی کرتا چلا جائے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے گا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں پکڑے گا؟ کیا وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یکو، کیا وہ نہ تھا، نطفتن، ایک قطرہ، ایک نطفہ، من منی، منی کا یمنا، ٹپکایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی اوقات بتائی ہے کہ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا، ایک گندا پانی، ایک حقیر پانی، جس سے میں نے اس کو پیدا کیا۔ ثم، پھر کانا وہ ہوا، علقتاً، جمع ہوا خون، فخلقا، پھر اس نے پیدا کیا، فسوا، تو اسے درست کیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے اس کی اوقات بتا رہا ہے کہ تو کیا چیز ہے، کیا تو ایک حقیر پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، میں نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء بنائے، تجھے درست کیا، پھر تجھے زندگی جیسی نعمت بخشی، تم مجھے سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے، تم میرے حکموں پر نہیں چلتا۔ یہ زندگی کس نے تمہیں بخشی؟ اپنی زندگی میں جو نعمتیں تم کھا پی رہے ہو، یہ نعمتیں کس نے تمہیں دیں؟ تمہارے رب نے۔ تو پھر کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے رب کو سجدہ کرنے سے روکتی ہے؟ فجعل، پھر بنایا، منہ، اس سے، زوجین، جوڑے، ذکر، مرد، والانثی، اور عورت۔ الیس، کیا نہیں، ذالک، وہ، بقادر، قادر، علی، پر، یحیی، زندہ کر دے، الموتی، مردے کو۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جب حقیقی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اس نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ جب تمہارا کوئی جسم، کوئی وجود نہیں تھا اس حقیقت کی دنیا میں، تب اس نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ تمہاری بکھری ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دے اور مردوں کو زندہ کر دے؟ بے شک جب تیرا کوئی وجود بھی نہ تھا تو اس نے تمہیں پیدا کیا، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ ان آیات پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں حق تک پہنچنے کی ہمت اور طاقت دے، حق کو سمجھنے کی ہمت دے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں عطا کرے۔